اگر ماہ رمضان میں کسی شخص نے روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد اس نے اس روزے کو توڑ دیا، یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یا سحری کے اندر وہ سحری کرنے میں اس قدر جو ہے وہ لیٹ ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، وہ یہ سمجھ کے کھاتا رہا کہ جناب سحری کا وقت جو ہے وہ باقی ہے، یقیناً اس کا اس دن کا روزہ تو نہیں ہوا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہیں ہوا تو وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسے افراد پر لازم ہے کہ بقیہ دن روزے داروں کی طرح بغیر کھائے پیے گزاریں۔ یہ گزارنا ان پر بغیر کھائے پیے واجب ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک تو روزہ داروں کے ساتھ مشابہت ہے، دوسرا ماہ رمضان کا ادب و احترام اور تعظیم، یہ باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ شخص کا اگرچہ روزہ ٹوٹ گیا یا اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ شخص روزے کا جو بقیہ دن ہے وہ روزے داروں کی طرح بغیر کھائے پیے ہی گزارے۔ ہاں البتہ بعض صورتوں کے اندر کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، جیسے عورتیں ہیں، اگر شرعی عذر کی بنیاد کے اوپر ان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو اب بقیہ دن وہ کھا پی سکتی ہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ چھپ کر کھائے پئیں۔ یہاں پر ہی ایک اور مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ افراد کہ جن پر جس وقت روزہ شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کافر ہے، اس وقت بعد میں مسلمان ہوتا ہے دن میں، یا کوئی بچہ ہے جو کہ نابالغ تھا کس وقت؟ صبح صادق کے وقت، لیکن بعد میں جو ہے وہ بالغ جو ہے وہ ہو گیا۔ یوں ہی کوئی شخص مسافر تھا اور وہ بعد میں مقیم ہو گیا، تو مسافر روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس نے روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا، لیکن درمیانے دن کے اندر وہ اپنے شہر میں آ گیا، سفر پہ تھا اب اپنے شہر میں آ گیا، یا کسی اور شہر میں تھا اور وہاں 15 دن رہنے کی نیت کر لی اور مقیم ہو گیا، تو اب ان افراد کے اوپر بھی لازم ہے کہ بقیہ دن روزے دار کی طرح ہی بغیر کھائے پیے گزارے۔ یہ فی زمانہ جدید ٹریولنگ کی صورت کے اندر یہ معاملہ کئی دفعہ درپیش آتا ہے کہ جناب کوئی شخص جو ہے وہ صبح کے وقت مسافر ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں بائی ایئر جو ہے وہ اپنے شہر پہنچ جاتا ہے، تو اب اگر اس کو تو یہ معلوم ہے کہ میں ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے ہی میں پہنچ جاؤں گا اپنے شہر کے اندر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اگر اسے یہ ہے کہ نہیں میں زوال کے بعد پہنچوں گا تو اس پر شروع سے روزہ رکھنا تو لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ زوال کے بعد بھی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو بہرحال اس پر بقیہ دن روزے دار کی طرح گزارنا لازم ہے۔ یوں ہی عورت کا شرعی عذر جو ہے وہ چل رہا تھا اور درمیان روزہ وہ شرعی عذر سے پاک ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پر بھی بقیہ جو دن ہے وہ روزے دار کی طرح گزارنا واجب ہے۔ تو اس معاملے کے اندر لاپرواہی لا علمی کی بنیاد پر برتی جاتی ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے بعد لوگ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا روزہ اس طور پر ٹوٹا کہ جناب بہت شدید طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب اس وجہ سے اس کو میڈیکیشن جو ہے وہ لینی پڑی، تو اب اس صورت کے اندر بہرحال اس شخص کے لیے جو ہے وہ میڈیسن لینے کی تو اجازت ہے، اور جتنی اس کو جو ہے وہ اپنی طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہے وہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ مریض تھا، صبح صادق کا وقت تھا اور اس وقت جو ہے وہ مریض تھا، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، اس کو شرعاً اجازت تھی کہ روزہ چھوڑ دے، آدھا دن گزرا تھا کہ صحت یاب ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ بقیہ دن کھاتا پیتا گزارے، بلکہ اب اس پر بھی یہی لازم ہوگا کہ بقیہ دن روزہ داروں کی طرح بغیر کھائے پیے گزارے۔ تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا اس معاملے کے اندر، ماہ رمضان کے روزوں کے اندر، یہ بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔